لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آیت کی وضاحت سے قبل گزارش ہے کہ جو نوجوان حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ یہ حصہ جو ہے بہت معذرت کے ساتھ بزرگ حضرات بیٹھے، بزرگ کے لیے نہیں، صرف آپ لوگ آگے آ جائیے تھوڑا۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت، مجلس کی قبولیت، ہمارے کل ارواح مومنات جو مرحومین اس قبرستان میں دفن ہیں سب کے لیے مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں آپ۔ کہ ذرہ ذرہ میں خلقت وجود عطا کرنے والا، جمادات کو سخت بنانے والا، حیوانات کو زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات کو فہم و ادراک کی دولت عطا کرنے والا، اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر پروردگار کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایمانی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر پروردگار کرنے والے کو خود عبادت کے بعد اس کو ایک یقینی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا جس کی میں نے عبادت کی ہے اس بارگاہ میں میری عبادت قبول ہو چکی ہے۔ عزیزو، عبادت کرنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ عبادت کس انداز میں کرتا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا خشوع و خضوع کیا ہے، اور وہ اللہ سے کتنا مقرب ہے کہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا رہی ہے۔ یہ عبادت کرنے والے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو، اس منزل تک آنا میرا کام ہے، اس منزل پہ آنے کے بعد استحکام عطا کرنا کسی اور کا کام ہے۔ لیکن خلوص عمل سے جب انسان کسی عمل میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا خلوص کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ عزیزو، نیکی کی طرف متوجہ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، اس عمل کو پختگی عطا کرنا کسی اور کا کام ہے۔ مگر انسان جو بھی عمل انجام دے وہ عمل خلوص سے انجام دے، محبت کے ساتھ عمل انجام دے، اور اس انداز میں عمل انجام دے کہ آیا جو میں عمل انجام دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس پہ قبولیت حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ کل کی مجلس آپ کے ذہن عالیہ میں ہے کہ انسان کے ذہن میں نہ تکبر ہونا چاہیے، نہ گھمنڈ ہونا چاہیے، بلکہ انکساری کے ساتھ آؤ گے تو پروردگار آپ کو حر بنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ پر۔
اب عزیزان محترم، قرآن کے دوسرے جملے سے میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ فتمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن عالیہ میں ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سورہ جمعہ میں آپ امام جمعہ سے بارہا سنتے ہوں گے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ مگر انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ انسان موت سے بھاگتا کیوں ہے؟ انسان موت سے گریز اختیار کیوں کرتا ہے؟ جبکہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن بارگاہ خداوندی میں حاضری دینا ہے۔ جب اس بات کا یقین ہے تو انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے جس سے میرا اللہ میرے عمل سے خوش ہوتا رہے، اور یہ زندگی ایسی زندگی بنے کہ جس میں اللہ کی بھی خوشنودی ہو۔ تو انسان کیوں ڈرتا ہے؟ موت سے کیوں بھاگتا ہے؟ جبکہ قرآن آواز دیتا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، میں مجلس سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو کہیں سفر میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا چھوٹے بھائی حضرات، ایک انسان ہے جو کہیں سفر میں ہے۔ جب وہ سفر سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتا ہے، بچوں کے لیے تحفے لاتا ہے، بچوں کے لیے گفٹ لاتا ہے۔ ہر دستور ہے باپ کا، ہر انسان کا دستور ہے، ہر بزرگ کا دستور ہے کہ جو گھر میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک ہے کہ حدیث معصومین ہے کہ اگر کسی کی عیادت کو جاؤ تو کچھ ہدیہ لے کر جاؤ۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر۔ مجھے مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں کو اگر میں پھیلاؤں گا تو طویل ہوتی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، باپ جب وطن آتا ہے اور آنے کے بعد بچوں کے لیے ہدیہ لاتا ہے، گفٹ لاتا ہے، کپڑے لاتا ہے۔ باپ نے بیٹوں سے پوچھا بیٹا تمہارا عمل کیا ہے روز کا؟ کہا بابا میرا یہ عمل ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے کھیلنے کے لیے جاؤ، روز کا تمہارا معمول ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے نوجوان حضرات، میں تمہیں کھیلنے کے لیے منع نہیں کرتا، تم کھیلنے جاؤ، مگر دیکھو میں تمہارے لیے کچھ گفٹ لایا ہوں، میں کچھ تحفے لایا ہوں جس کا میں ابھی بتاؤں گا نہیں۔ جاؤ کھیلنے۔ اگر تم کو وہ گفٹ حاصل کرنا ہے جو بابا تمہارے لائے ہیں، وہ چیزیں حاصل کرنا ہے تو تمہارے باپ کی شرط ہے۔ کہا فرمائی شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو کپڑے گندے نہ ہونے پائے۔ توجہ فرمائیے گا، کپڑے گندے نہ ہونے پائے، اور دیکھو اگر تمہارے کپڑے صاف ہوں گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر کپڑے تمہارے گندے ہوں گے تو بجائے انعام کے میں تمہیں سزا دوں گا۔ دونوں بھائی چلے کھیلنے کے لیے۔ ایک بھائی وہ ہے جو کھیلتا تو ہے مگر باپ کے باتوں کا لحاظ نہیں رکھتا۔ ایک بھائی وہ ہے جو کھیلتا تو ہے مگر باپ کے باتوں کا لحاظ رکھتا جاتا ہے، یعنی اپنے کپڑے صاف کرتا جاتا ہے۔ شام ہوتی ہے، دونوں بھائی گھر کے سمت روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑا ایک بھائی وہ ہے جو اطمینان کے ساتھ آ رہا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی ڈر ہے، نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے، نہ اس کے دل میں کوئی بے چینی ہے، نہ اس کے دل میں کوئی اضطراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کی باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بھائی وہ ہے جو وہ بھی گھر آ رہا ہے مگر اس کے دل میں ڈر ہے، اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں بے چینی ہے، اس کے دل میں اضطراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کی باتوں کا لحاظ نہیں رکھا۔ عزیزان محترم، بس وہی حالت ہماری آپ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں دو نعمت عطا کی ہیں، کہا دیکھو اگر تمہارے نعمت اگر اعمال اچھے ہوں گے، صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر،
اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو نیکیاں ہوں گی، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے اعمال میں برائیاں ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ موت کی تمنا کرتا ہے، جس کے اعمال خراب ہوتے ہیں وہ موت سے بھاگتا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ پر۔ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں موت کی تمنا کرتا ہے، جس کے اعمال خراب ہوتے ہیں موت سے بھاگتا ہے۔ عزیزو، موت آنی ہے یہ یقین ہے۔ جب انبیاء دنیا میں نہ رہے، جب اوصیاء دنیا میں نہ رہے، جب امام دنیا میں نہ رہے، جب پیغمبر دنیا میں نہ رہے تو ہماری آپ کی کیا حقیقت؟ مگر ہم اپنے اعمال کو اس انداز میں مستحکم کر لیں، مزین کر لیں، آراستہ کر لیں کہ ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر۔ ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ کل کا موضوع میں دے چکا، آپ کے ذہن عالیہ میں گفتگو ہے۔ عزیزو، ہم موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت یہ کب ہوگا، یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم اور آپ پہلے امام، بعض کتاب میں چھٹے امام کے قول پہ نظر کریں گے کہ جب انسان کے زندگی کا آخری دن، اخروی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں۔ کیا چیزیں آتی ہیں؟ مال، اولاد، اعمال۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ۔ مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مال، احترام ضروری ہے، صلوات پڑھیں آپ پر۔ مل جل کے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں آپ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں سامنے آتی ہیں: مال، اولاد، اعمال۔ یہ ہمارے زندگی کا سرمایہ ہے، یہ تینوں چیزیں ہے کہ نہیں؟ مال لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا؟ متوجہ رہے نوجوان حضرات، بزرگ حضرات کے سے جسارت کر کے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا؟ عزیزو، پروردگار نے جو ہمیں دولت عطا کی ہے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جو دولت عطا کی ہے، اس میں صرف میرا ہی حق تصرف نہیں ہے بلکہ اس میں وہ حقوق ہیں جس کی ادائیگی واجب ہے، اور اگر اس حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اس سے بھی مرنے کے بعد آپ سے سوالات ہوں گے۔ مثلا خمس واجب ہے، سنیا، امام کا 5واں حصہ
وہ نکالنا ہے۔ غریبوں کا حق، مساکین کا حق، پڑوسیوں کا حقوق، ہمارے ماں باپ کے حقوق، ہمارے بھائیوں بہنوں کے حقوق۔ مگر میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب میں روح الحیات کی کتاب ہے، اس کے جملے جو ہے وہ آپ کے حوالے کروں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ پروردگار، یہ جملہ میرا ہے، کتاب کا نہیں ہے، کہ پروردگار دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ دینے والے کو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور نہیں دینے والوں کو اتنا ہی دیتا جتنے پہ اس کا گزارا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ دے کے بھی آزماتا ہے اللہ، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر ہمیں کم دے رہا ہے تو آپ ناشکرہ پنا نہ کریں، بلکہ شکر کا سجدہ کریں کہ پروردگارا تیرا کرم ہے، تجھے معلوم ہے کہ میری ضرورتیں کتنے میں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور ایک انسان مال و مال ہے، اس کو ہوس ہے جمع کرنے کی، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اب وہ دے کے کہتا ہے کہ دے تو رہا ہوں مگر حساب ویسے ہی لوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ دے تو رہا ہوں مگر حساب بھی ویسے ہی لوں گا۔ لہٰذا جتنا زیادہ آپ دنیاوی ہوس میں، دنیاوی دولت کے آپ متمنی رہیں گے، اتنا ہی تیار بھی رہیے کہ جتنا اعمال کا جواب دینا اتنا مال کا بھی جواب دینا ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ سامنے کی مثال چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ رسول خدا بیت المال میں سے اصحاب کو درہم و دینار دیتے۔ نوجوانوں آپ کے حوالے دیکھیں، آنے جانے والوں کو آنے جانے دیجیے، یہ فرش اعضاء ہے۔ چونکہ ممبر ایسا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں گے، بعد میں دیکھوں گا کون آ رہا ہے۔ بھائیوں، اگر سامنے ممبر ہوتا تو پہلے میں دیکھتا۔ لہٰذا وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے، اگر بیچ میں ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ میرے بھائیوں، رسول خدا درہم میں دینار تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی کو 10 درہم، کسی کو 12 درہم، کسی کو 15 درہم، کسی کو 20 درہم۔ نوجوانوں آپ کے حوالے، کسی کو 25 درہم، مگر مولائے کائنات کو فقط 2 درہم۔ مولا علی کو 2 درہم۔ مال کا حساب دینا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں جتنا جائیداد جمع کر لیا بس دنیا ہی تک ہے۔ سہانہ کے اشراف کے ذہن عالیہ میں جو میں نے 17-18 مجلسیں پڑھی ہیں، اگر اس کو بیان کروں گا تو پھر تو مجلس 2-3 گھنٹے کے ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اصحاب نے سوال کر لیا رسول خدا سے۔ جملہ سنیے نوجوانوں آپ کے حوالے، یا رسول خدا
آپ مجھ کو 12 درہم، کسی کو 15 درہم، کسی کو 25 درہم، کسی کو اتنے درہم، مگر علی کو 2 درہم۔ کہا تم بتاؤ 12، 15، 18، 25 درہم کی لینے کے بعد کتنا شکر کا سجدہ کرتے ہو؟ مگر میرا علی وہ ہے جو 2 درہم لے کے شکر خدا کرتا ہے۔ ارے عزیزو، ہم اور آپ غلامان حیدر کرار ہیں نا، کسی کا جھولا اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اس کے چاہنے والے ہیں جو یہودی کے باغ میں محنت کر کے بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر۔ نہیں، اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات عزیزو۔ ہم چاہنے والے کس کے ہیں؟ ہم محبت کرنے والے کس کے ہیں؟ ہم کس کا نام لے کر صبح اور شام زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عزیزو، اپنی عظمت کو پہچانیں، اپنی اس کی سرپرستی دیکھیں جو ہمارے پاس سایہ فگن ہے نا۔ 2 درہم کہا جی۔ ایک دن رسول خدا سے پھر سوال کیا گیا، کہا چلو حساب دے دو، 1 دن کا تم حساب دو مجھے۔ عزیزوں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انکم ٹیکس وغیرہ سے ڈرتے ہیں، اب بینک بیلنس زیادہ کرتے، دیکھیے سی او کے پاس کتنا جاتے ہیں وہ، یہ پیسہ کیسے 1 نمبر میں شمار کروں، تو اتنی دولت ضرورت کیا ہے کمانے کی؟ جب دنیا میں تم حساب نہیں دے سکتے تو مرنے کے بعد کیا حساب دو گے؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ پر۔ اسی لیے تو کار خیر رکھا گیا ہے۔ میں نے عشر محرم میں ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا کہ جو آپ فطرہ نکالیں تو فطرے کے لیے بھی حکم ہے کہ پہلے اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے فیملی میں دیکھو، اس کے بعد دوسروں کے پاس جاؤ۔ جب اللہ نے دیا ہے نام نمود کے لیے یہ کام کروا کے بورڈ لگوا رہے ہو، اور گھر کے بھائی بھوکے ہیں، بہن بھوکے ہیں، ماں باپ کے لیے کفالت نہیں کر رہے ہو، تو ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ؟ جہاں سے دعائیں مل رہی ہے، اگر وہ دعائیں بند ہو جائے تو ساری دولتیں ملنا بند ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ پر۔ کس بات پہ عقل ہے بھائی؟ کس بات پہ گھمنڈ ہے؟ عزیزو، انسان اپنی زندگی کو ایسے بنا کے رکھے کہ جس وقت پڑے حساب دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور ایسی زندگی بنا کے رکھیں کہ جب بھی لبیک کا وقت آئے فوراً آمادہ سفر ہو جائے۔ اور آپ اچھا صاحب، 1 دن کا حساب، ایک شخص کا نمبر آیا، وہ آگ جلایا نہیں ہے رسول نے، وہ پتھر ہے عرب کی گرمی کا۔ کہا آئیے تشریف لائیے، کل کتنا لیا آپ نے؟ 12 درہم، چلیے اس پتھر پہ کھڑے ہوئے حساب دیجئے۔ یعنی 1 درہم کا بھی حساب دینا مشکل ہو گیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ چلو تم آؤ، وہ بھی آ گئے، یا رسول اللہ۔ تیسرے، چوتھے، 5ویں سب آتے گئے، مگر سب کی زبان میں خالی یا رسول اللہ ہی رہا، اس لیے کہ دیا ہے رسول نے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزو، اب اس کے بعد سے مولا کائنات کا نمبر آیا، تشریف لائیے قبلہ۔ امام ہمارے آ گئے، مدح ثنائے پروردگار، اللہ کا قصیدہ پڑھا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد سے رسول کی مدح و ثنائی کی، اور کہا اے میرے بھائی، اے میرے، قصیدہ پڑھنے کے بعد کہا کل جو آپ نے 2 درہم دیا، میں جیسے ہی لے کر چلا، ایک سائل نے سوال کیا، 1 درہم اس کو دے دیا۔ 1 درہم کے جو میں نے سامان خریدے،
ابھی گھر پہ داخل ہو رہا تھا کہ کسی کی آواز آئی، آدھا حصہ اس کے حوالے کر دیا، آدھا حصہ میں گھر میں لے کر آ گیا۔ رسول خدا نے کہا دیکھا تم نے، نہ پیشانی پہ شکن ہے، ایسے حساب دو۔ رسول جانتا ہے کس کی ضرورت کتنے میں پوری ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ آئیے آپ اجازت دیجیے ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں، بات کو آگے بڑھا دے۔ پہلے سرفراز بھائی اجازت ہے؟ عزیزو ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بھائیو آپ کے حوالے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک چاہنے والا، محبت کرنے والا کبھی کسی کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا اور امام کے پاس آنا چاہتا ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہ میں امام سے اظہار خیال کروں، اپنی پریشانی کا اظہار امام سے کروں۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی۔ امام نے اس کے چہرے کو پڑھ لیا۔ باپ ماں اولاد کے چہرے کو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یہ باپ جو ہیں وہ ظاہری ماں باپ ہیں، وہ جو اوپر والا پڑھ لیا چہرے کو۔ میرا علی وہ ہے جو رہتا زمین پر ہے، خبر آسمان کی رکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کون آنے والا سر جھکا کر آیا ہے یا کون اکڑ کے ساتھ آیا ہے۔ جو اکڑ کے ساتھ آتا ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ حضرات۔ واقعہ بات سے بات نکل رہی ہے، مگر میں مجبور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ بات پہنچانا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ عزیزو امام نے دیکھا کیا حالت ہے تمہاری؟ کہا مولا خدا کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، وہ جس حالت میں رکھے بہتر ہے۔ کہ نہیں تو کچھ پریشان حال نظر آ رہے ہو۔ نوجوانوں آپ کے حوالے۔ اس نے کہا جی مولا میں پریشان حال تو ہوں، مگر آپ سے کیسے کہوں، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ مولا مجھے یاد نہیں ہے کہ آج تک کبھی کسی کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا۔ نوجوان ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، مانگو اس سے جس سے ملنے کی امید ہو۔ جملے پہ قدر کریں گے آپ، مانگو اس سے جس سے ملنے کی امید ہو، کبھی اس سے نہ مانگنا جو خود کسی دوسروں کا محتاج ہو۔ اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو وہ تمہاری برائی کر کے تمہاری شخصیت کو پامال کر دے گا۔ اس سے مانگو جو سب کو دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ۔ عزیزان محترم، مولا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں کیسے کہوں آپ سے؟ امام کہ نہیں کہو، میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا چاہنے والا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے نہ کہو گی تو کس سے کہو گے؟ کہ جی مولا آنکھوں میں آنسو آ گئے، ظاہر ہے مشکل کشا کے پاس کھڑے ہیں، یقین ہے کہ یہاں مشکل کشائی ہو جائے گی، ہے نا؟ کہا مولا بچے جوان ہو چکے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا ہے اور دوسرے مسائل، کئی دنوں سے بچے فاقے سے ہیں۔ کہا بس اتنی بات؟ کہا جی مولا ٹھیک ہے چلو میرے گھر چلو۔
مولا اپنے گھر لے کر آتے ہیں، نوجوانوں آپ کو حوالے، وہ امام ہی کیا جو اپنے چاہنے والے کے قول کی تصدیق نہ کرے۔ ہم اور آپ ہوں تو کچھ اور عمل ہے، لیکن یہ تو امام ہے نا، امام ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تشریف لائے امام اپنے گھر میں آئے، اپنے اور چاہنے والے کے درمیان میں ایک کالی چادر حائل کیا، اور چادر حائل کرنے کے بعد امام نے چادر کا کونا اٹھایا اور کچھ درہم و دینار کی ایک تھیلی اس کے حوالے کیا، لے اس کے حوالے کیا، اور جب لے کر جانے لگا تو شکر خدا بجا لاتے ہوئے جانے لگا۔ سننے آپ، شکر خدا بجا لاتے ہوئے جانے لگا۔ امام نے پھر آواز دی، میرے قریب آؤ۔ دوبارہ وہ آیا، پھر امام نے چادر کا کونا اٹھایا، دوبارہ اس کو دیا۔ جب دوبارہ دیا امام نے تو اس چاہنے والے نے آواز دی، مولا آپ نے جتنا پہلے دیا تھا اتنا کافی تھا، مولا آپ نے جتنا پہلے دیا تھا اتنا کافی تھا۔ امام نے کہا بالکل تم نے سچ کہا، ہر امام اپنے چاہنے والے کی ضرورت کو جانتا ہے اور اس کے اعتبار سے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، مگر جو میں نے تمہیں پہلے دیا تھا اس کا تو نے شکریہ ادا کر دیا۔ ہم وہ ہیں جو شکریہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ۔ ہم وہ ہیں جو شکریہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ دیا کرتا۔ اب میں مولا سے ہاتھ جو کش کروں گا، مولا آپ کا چاہنے والا، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا قصیدہ پڑھنے والا، صبح شام آپ کی محبتوں کا دم بھرتا ہے، مولا دینا تھا تو سامنے سے دے دیتے، اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی جملہ، وہ امام ہی کیا جو اپنے چاہنے والوں کی قول کی تصدیق نہ کرے۔ امام آواز دیتے ہیں، ذاکر سنو، اس نے کیا کہا تھا کہ مولا آج تک کبھی کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ امام ہی کیا جو اپنے چاہنے والے کی قول کی تصدیق نہ کرے، لہٰذا میں نے اتنا اہتمام کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ علی کا ہے، دینے والا پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ہاتھ علی کا ہے، دینے والا پروردگار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مال بہت محنت و مشقت کے ساتھ زندگی میں آپ اس کا حساب دیں چاہے نہ دیں، جتنے بھی بینک بیلنس جمع کر لیں، مگر مرنے کے بعد اس کا حساب بہت سختی سے دینا ہے۔ لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ دوسرا مسئلہ، اولاد۔ ہم نے تم کو دولت عطا کی، اولاد کی، نعمت اور رحمت۔ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نعمت، اس کا تم نے صحیح مصرف کیوں نہیں کیا؟ اس کی صحیح تربیت تم نے کیوں نہیں کی؟ اس کو نماز و روزہ کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اس کو کار خیر کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا؟ عزیزو، پھر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں کہ ایک بہت سخی دنیا کا انسان گزرا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم سخی کیسے بنے، تو کہا ماں کی بدولت۔ میرے آخری مجلس میں اطاعت والدین پہ میں گفتگو کروں گا۔ میری عادت ہے ایک مجلس میری ماں کے نام مخصوص ہوتی ہے، ماں باپ کے نام پہ۔
عزیزو کس کی وجہ سے؟ کہا ماں کی وجہ۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں مدرسے جاتا تھا تو میری ماں مجھے 2 درہم دیا کرتی تھی، کہتی تھی 1 درہم فقیر کے لیے، 1 درہم تمہارے لیے۔ جو وہ ماں نے بچپنے میں عادت ڈالی تھی فقیر کو دینے کے لیے، آج تک وہ سخاوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ۔ تو اولاد کی تربیت ایسی کرنی ہے۔ میں نے کل دعا کے موضوع پہ ایک جملہ حوالے کیا تھا، روایت میں ہے کہ آپ دعا کیجئے، گر گرائیے، فریاد کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال کی برائیاں ہمارے اولاد میں منتقل نہ ہو جائیں۔ سننے میرے جملے کو، میرے نام اعمال کی برائیاں، میرے نام اعمال کی برائیاں نہیں، میری برائیاں، معاذ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میری برائیاں، میری غلطیاں میرے اولاد میں منتقل نہ ہو جائیں۔ آپ دعا کریں، فریاد کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے اعمال کو اس انداز میں مستحکم کریں، آراستہ کریں کہ آپ موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت آپ کا انتظار کرے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ یہ بظاہر ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا انٹر پاس ہو گیا، ہائی اسکول پاس ہو گیا، انجینئر بن گیا، ماشاءاللہ ہندوستان کے سب سے بڑے پوسٹ پہ پہنچ گیا۔ جہاں فخر کا مقام ہے وہاں دعا کا بھی مقام ہے۔ یہ بلندی ماں باپ کی دعا ضروری ہے، بغیر ماں باپ کی دعاؤں سے کوئی انسان بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا، مگر دعا کرو کہ جو پروردگار کا رحم و کرم کی برسات میرے اولاد کے اوپر وہ قائم رہے، ایسا کوئی گناہ سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے تمہارے اعمال کی بدنامی ہو۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے تمہارا نام برباد ہو، لہذا اچھی پرورش کرو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ عزیزو اپنے اولاد کو کم سے کم اتنا صاحب علم بنا دیں، اتنا نماز اور روزے کا پابند بنا دیں، کم سے کم اتنی تلاوت کلام پاک کا عادی بنا دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ ہی کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کر سکے، اور آپ کے جنازے پر چند تلاوت کلام پاک کی آیتیں کر کے آپ کے نام ہدیہ بھیج سکے۔ ورنہ مجھے یاد آ گئے وہ مرحوم بہت نیک انسان تھے جو الہ آباد کے ہیں، مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ مرحوم۔ مولانا نہیں تھے، وہ ریلوے میں کام کرتے تھے، لیکن اللہ نے قبولیت ایسی عطا کی کہ الہ آباد میں اپنا ایک مقام بنایا، ایسا مقام بنایا کہ مرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ ان پر رو رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خطیب ایک مجلس میں ایک جملہ پڑھا، پوری باتوں کا خلاصہ ان کا جملہ مرحوم کا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت ہے۔ عزیزو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرحوم کا انتقال ہوا اور ان کے سارے بچے بیرون ملک ہیں، ہندوستان میں کوئی بچہ ان کا نہیں ہے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا معلوم ہوا کہ صاحب وہ تشریف لا رہے، ان کی اولادیں تشریف لا رہی ہیں، یہاں تک کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے بہرحال ان کی اولادیں آ گئی، قبر میں لٹایا گیا۔ قبر میں لٹانے کے بعد آخری بار کیا ہوتا ہے؟ خدا حافظ۔ وہ خدا حافظ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ممتا ماں باپ کا پیار دلوں میں ہے، کس انداز میں خدا حافظ کہتے ہیں اس کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اولاد جانتے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو قبر میں لٹانے کے بعد کیسے خدا حافظ کہنا ہے۔ وہ تربیت بتائے گی، وہ اخلاق بتائے گا، وہ خوبی بتائے گی، وہ تاثیر بتائے گی، وہ پیار بتائے گا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور لوگ منتظر بھی رہتے ہیں
کہ دیکھیں مرنے والے کی اولاد اپنے باپ کو کیسے رخصت کر رہی ہے. جنازہ اٹھتا ہے تو رونے کی آوازوں سے لگتا ہے کہ مرنے والا کا یہ بیٹا رو رہا ہے. قبر میں اتارا جاتا ہے تو لگتا ہے مرنے والے کے بیٹا رو رہا ہے. قبر بند کرتے وقت چریو زاری کی آوازیں بلند ہوتی ہے کہ مرنے والے کا بیٹا رو رہا ہے. تو قبلہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جب قبر میں لٹایا گیا تو مرحوم کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، سننے جملے کو نا، مرحوم کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے بیٹا قبر کو بند کیا جا رہا ہے، دادا کو ٹاٹا کر لو. کیا کر لو؟ ٹاٹا کر لو. خدا حافظ نہیں، اس لیے کہ ویسی تربیت نہیں دیا تھا. صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ حضرات. نہیں اس سے بہتر صلوات پڑھے آپ حضرات عزیزو. تربیت نہیں دیا تھا. ڈالر، یورو، پاؤنڈ آ رہا ہے. ارے میرا بچہ تو باہر رہتا ہے، میں جو چاہوں وہ کرا لوں. ارے تم کیا مجھے محتاج سمجھتے ہو؟ تیری کیا ہمت کہ میرے سامنے بات کرو، میرے سامنے بیٹھو. یہ امیرانہ انداز فقط دنیا تک ہے. سنیں آپ، یہ امیرانہ انداز، یہ امیرانہ لہجہ، یہ گھمنڈ اور تکبر کی باتیں قبر میں لیٹتے وقت سن لیا کہ بیٹے نے خدا حافظ نہیں کہا، ٹاٹا کہا ہے. اب آپ بتائیں مرنے والے کی تعریف ہوگی کہ خوبیاں بیان کی جائیں گی؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے. انسان اپنے آپ کو ایسا سانچے میں ڈھال لے، اس انداز میں سانچے میں ڈھال لے کہ انسان کی تعریف ہو، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور اس انداز میں خوبیاں بیان کی جائے کہ میرے امام کا جملہ ہے کہ زندہ اس طرح رہو کہ تم سے لوگ ملنے کے لیے بے چین رہے گا. زندہ اس طرح رہو کہ تم سے لوگ ملنے کے لیے بے چین رہیں. مرو تو اس طرح مرو کہ تمہیں لوگ یاد کر کے روئے. آہ کیسا شخص مر گیا. عزیزو بس تیسرے جملے کی وضاحت کر کے مجلس میں 45 منٹ ہو چکے ہیں. وقت کے اندر مجلس، تاکہ آپ حضرات میں بھی شوق پیدا ہو فرش اعضاء پہ آنے کا، مجلس میں آنے کا. ورنہ پڑھنے کو تو 1.5 گھنٹہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ حضرات. عزیزو یہ ملک الموت حضور جو ہے نا، یہ کسی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. چاہے آپ اپنے آپ کو لوہے میں جکڑ لے، مگر موت آپ کے پاس آئے گی، آپ بچ نہیں سکتے. سلیمان پیغمبر کس حالت میں روح قبض کیا؟ جہاں تھے. کہا نہیں، مقام کتنا بلند ہے. مگر میرے چاہنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، یہ ملک الموت ایک دروازے پہ آ گیا، اور آنے کے بعد دق الباب کر رہا ہے. ہر جگہ آتا ہے بغیر اجازت. باپ جس حالت میں ہے، ماں جس حالت میں ہے، بیٹی جس حالت میں ہے، بیٹا جس حالت میں ہے، عزیز و اقارب جس حالت میں ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک در ایسا ہے جہاں ملک الموت مجبور ہے، اجازت لے رہا ہے. پہلی بار دق الباب کیا، میرے بابا علیل ہے، بعد میں آ کے مل لینا. دوسری بار دق الباب کیا، میرے بابا علیل ہے، جب بعد میں آ کے مل لینا. جب تیسری بار دق الباب کیا تو عشق سیدہ چہرے رسول پر آ گیا. رسول کی آنکھ کھل گئی. بیٹی فاطمہ تیرا بابا زندہ ہے؟
باپ کی زندگی میں رونے کا کیا سبب؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو دروازے پہ دق الباب کر رہا ہے۔ اے بابا اس انداز میں دق الباب کر رہا کہ میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ رسول گھب رونے لگے، کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے بیٹی، اس کو اجازت دے دو بیٹی۔ اے بیٹی وہ ملک الموت ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، بیٹی کو باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ عزیزدارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی نیر بھائی نے مسائب میں علی اکبر کے جملے پڑھے ہیں، میں یہاں سے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو دو مقام پر حسین بہت زیادہ گریہ کیے ہیں، دو مقام پر حسین بہت روئے ہیں۔ پہلے کب؟ جب علی اکبر کی لاش اٹھانے لگے اور علی اکبر نے آواز دی بابا، علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین روتے ہوئے زمین پر گرتے ہوئے لاش علی اکبر کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں اور آواز دیتے بیٹا علی اکبر، ارے کہاں ہو آواز دو، اے میرے لال کو دکھائی نہیں دیتا۔ عزیزو حسین چلے، اس وقت پہنچے، کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ خدا کسی ضعیف باپ کو وہ منظر نہ دیکھا ہے جو حسین نے دیکھا۔ علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی ہٹاتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی ہٹاتے ہیں۔ علی اکبر سوچ رہا اگر بابا نے دیکھ لیا تو میرا بابا برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ابھی بھیا قاسم کی لاش اٹھائی ہے، ابھی بھیا قاسم کی لاش اٹھائی ہے، چچا کے شانے اٹھائے ہیں، میرا بابا کیسے برداشت کرے گا؟ عزیزو اتنے میں حسین کی نظر پڑ گئی، میرے لال یہ سینے پہ کیا ہے بیٹا؟ علی اکبر کیسے بتائے؟ پھر سوال کیا بیٹا بتاؤ؟ کہ بابا نیزہ پیوست ہے، بابا نیزہ پیوست ہے۔ حسین نے آستین کو الٹا، گھٹنے کو زمین پہ بڑھا، آواز دی بابا علی، بابا علی۔ باب خیبر کا دو انگلیوں سے اکھاڑنا آسان تھا، ضعیف باپ ہے، جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے۔ اب جو یا علی کہہ کے علی اکبر کا کلیجے کے ساتھ نیزہ نکل آیا، نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ۔ علی اکبر کہتے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ بس عزیزو آخری منظر، رو لو جتنا رونا ہے، جب مسائب کی آواز بلند ہونا تو دعائیں کرو، آپ کی دعائیں مستجاب ہوگی۔ ہاں عزیزو دوسرا جملہ سنو گے، جب حسین قبر علی اصغر کھود رہے تھے، بس میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، قبر علی اصغر کھود رہے ہیں۔ عزیزو حسین 70 لاش اٹھا چکے ہیں، یہ 71واں لاش ہے۔ حسین علی اصغر کی لاش کو اپنے آغوش میں لے کے کہتے ہیں، سنو گے اولاد والے جملے برداشت کر پاؤ گے؟ حسین کہتے ہیں میرے لال تھوڑا دیر آرام کر لو بیٹا، اے بیٹا تھوڑا دیر آرام کر لو، ظالم تم کو قبر میں بھی رہنے نہیں دے گے۔ اب جو قبر علی اصغر کھودنا شروع کیا، ایسا لگا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے دہنے بائیں جانے دیکھا، کسی کی آواز نہیں ہے۔ پھر قبر کھودنے لگے، پھر دوبارہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ امام نے دہنے بائیں جانے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب تیسری بار قبر کھودنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ ذوالفقار آنسو بہا رہی ہے۔ امام نے ذوالفقار سے پوچھا، اے ذوالفقار ارے تو کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ ذوالفقار نے کہا مولا جب آپ کے بابا
جنگ سے آتے تھے اور آپ کی ماں شانہ پھیرتی تھی تو کہتے تھے ذوالفقار نصرت حسین میں کوتاہی نہ کرنا، نصرت حسین میں کوتاہی نہ کرنا۔ اے مولا ہمیں کیا خبر تھی، قبر علی اصغر، قبر علی اصغر۔ اِنَّ لِلَّهِ